میں شازیہ جمیل قائم ٹی وی کی طرف سے آج آپ کے سامنے کربلا پہ ایک نظر کا چوتھا پروگرام جن شخصیت کی موضوع گفتگو ہوگا وہ حضرت حر ہیں، اور میرے ساتھ دو معزز خواتین جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، کوکب اور جبین۔ تو ہم اپنا پروگرام آج جس ہستی کے نام پہ شروع کر رہے ہیں، حضرت حر۔ تو حضرت حر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ حضرت حر کون تھے۔ حضرت حر کے بارے میں صرف میں اتنا بولوں گی کہ ان کے نام کا مطلب ہی آزاد تھا، اور یہ ان کی والدہ نے جب ان کا نام رکھا تھا اور جب وہ شہادت ان کو ملی تھی تو اس وقت بڑا خوبصورتی سے امام حسین نے کہا تھا کہ حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور تو اس دنیا سے بھی آزاد ہے اور آنے والی دنیا میں بھی تو آزاد ہوگا۔ تو اب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ کوکب آپ بتائیے کہ آپ حضرت حر کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو لائق حمد ہے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام محرم الحرام کے سلسلے میں ہے، اس پہ ایک نظر، اور جو شہداء ہیں واقعہ کربلا کے ان پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو حضرت حر واقعہ کربلا کے شہداء میں سب سے پہلے شہداء میں سے ہیں، سب سے پہلے شہید ہیں۔ جیسا کہ ابھی شازیہ جمیل بتا چکی ہیں کہ آپ کا نام حر رکھا گیا، آپ کی ماں نے حر رکھا کہ اس کا مطلب ہی آزاد ہے۔ دراصل حضرت حر یزیدی فوج کے لشکر میں سے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد ان کا جرنیل تھا، اور آپ کی یہ سپہ سالار تھے، ان کے سپہ سالار تھے، اور ان کی خط و کتابت اس سلسلے میں ابن زیاد کے ساتھ بھی رہی تھی، ظاہرہ کہ اپنے جرنیل کے ساتھ بھی رہی تھی۔ اور ہوا یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہو چکے تھے اور ابھی آپ کوفے تک نہیں پہنچے تھے، تو ابن زیاد اور عبید اللہ ان لوگوں کا ظاہر ہے کہ آپس میں، یہ ان کے لشکر کا تھا، ان کا ساتھی تھا، تو آپس میں مذاکرات ان کے رہتے تھے کہ اب امام کہاں پہنچ گئے ہیں، کس مقام پہ ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تو حضرت حر کو دراصل بھیجا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو روک لو، ان کا راستہ روک لیا جائے، اور ان کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ ایسی جگہ پہ روکا جائے نہ سایہ ہو، نہ پانی ہو، بے آب و گیا نخلستان ہو، اور ان کو کوفے کی طرف نہ آنے دیا جائے، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ جتنے بھی امام کے حامی تھے، جتنے بھی ان کی بیعت کرنے والے تھے، یا جن لوگوں نے مدعو کیا تھا یا خطوط بھیجے تھے امام کی حمایت میں، وہ سب کوفے سے تھے۔ انہیں یہ بات ان پہ اچھی طرح واضح تھی کہ اگر امام کا رخ کوفے ہو گیا یا کوفے پہنچ گئے تو پھر یہ کہ کایا پلٹ جائے گی۔ بے شک۔ اور دیکھیے، جہاں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ امام ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ اپنے صرف خاندان کے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، اور ان کو اس چھوٹی سے خاندان سے اتنا خطرہ تھا، اتنا خوف تھا۔ یہ کچھ روایتوں میں پڑھ رہی تھی کہ 4000 لشکر کے ساتھ آئے تھے، اور کوئی کہتا ہے 1000 لشکر کے ساتھ ہے۔ کہاں ایک چھوٹا سا خاندان اور کہاں ہزاروں کا لشکر ان کے مقابلے میں آ کے اتنا خوف تھا، سچ کا شمار بہادر جنرلوں میں ہوا کرتا تھا جی، اور ان کے ساتھ اتنے زیادہ لوگوں کا جی، کہ امام کو روکنے کے لیے کوئی پہلے ایسا بندہ بھیجا جائے جو واقعی ایسا۔ دیکھیں، جیسے کہا کہ ان کی بہادری مشہور تھی اور ان کو بھیجا گیا، مگر خوف کی جو بات آپ نے کہی نا، وہ خوف جو ہے وہ تعداد کا نہیں تھا، خوف ان ہستیوں کے حق پہ ہونے کا ہی تھا، جو اس شروع سے بات کریں۔ خوف سچ کا تھا کہ کہیں سچ دنیا پہ آشکار ہو جائے، کہیں جی، اور وہی کہ یہ سچ اگر دنیا پہ کھل گیا تو پھر تو کوئی جنگ ہی نہ رہتی کسی پر۔ اور پہلے بھی جیسے آپ نے شاید ایک وہ شعر پڑھا تھا کہ بغیر جنگ کیے یا مقتول بھی جہاں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے، یہ تو وہ جنگ ہے۔ حضرت حر کی نسبت سے ایک خیال جو مجھے ہمیشہ آتا ہے، آزاد ان کے نام کا مطلب تھا، مگر میں ذاتی طور پہ ان کے نام سے منسوب امید دیکھتی ہوں۔ اب امید اس لیے کہ یہ ہم سب کے لیے امید ہے کہ پلٹ جانے کے لیے ایک لمحہ بہت ہے، اور بخشش کے لیے کوئی ایک ادا کافی ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے جب امام حسین کی گھوڑے کی لگام تھامی، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جو ہے وہ امام نے ان سے کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور انہیں اس وقت بھی معرفت کا عالم یہ تھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ جواب میں آپ کو یہ بات نہیں کہہ سکتا، جی، کہ وہ ان کی آپ کی والدہ کہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ امید کی جو میں نے بات کی کہ ان شخصیت کو بی بی کا رومال ملا ہے،
تو ان کی مطلب آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک امید ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم جیسے گناہ گاروں کو کیا ملنا ہے یا کہاں کچھ ہونا ہے. یہ تو جہاں ان کے نام سے آزادی کا ایک تصور وابستہ ہے وہاں پہ ایک امید کا بھی تصور ہونا ہے اور ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ہم لوگ اگر سچ کا راستہ تھام لینے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا اگلا قدم جو ہے وہ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہو. جیسے آپ یہ روایت بتا رہی تھیں کہ جو ہے کچھ اس طرح سے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی. ہاں کہ میں نے پڑھا تھا کہ جب ان کو حکم ملا تھا کہ اتنے لوگوں کو لے کے جاؤ تو جب یہ اس کے محل سے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے 3 دفعہ ایسے لگا کہ مجھے آواز کسی نے دی ہے کہ تمہارا جو ہے وہ جنت کی طرف جانا ہے. تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا ان کو کوئی نظر نہیں آیا تو انہوں نے کہا میں اس وقت نبی کی اولاد کو قتل کرنے کا حکم ملا ہے مجھے اس کو روکنے کا قتل کا اس وقت تو نہیں تھا اس وقت حکم ملا تھا جا کے روکنے کو اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ دل میں ان کے محبت اہل بیت تھی مگر اس وقت کیا لالچ تھا کیا لوگوں میں اس وقت لالچ تھا ان کے اندر نہیں بھی ہوگا اس لیے یہ پلٹ گئے. مگر یہ کہ ان کو یہ جب آوازیں آئی انہوں نے پلٹ کے دیکھا ابھی ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو یہ پلٹ کے مسکراتے ہوئے نکل گئے. مگر جب یہ شہید جب انہوں نے جا کے جب امام حسین کے خیمے میں جب معافی مانگ کے گئے انہوں نے یہ اپنی آواز یہ جو آواز سنی تھی یہ انہوں نے امام سے کہی کہ میں نے یہ آواز سنی تھی تو امام نے مسکرا کے کہا کہ تمہیں یہاں آنا تھا اسی لیے تم یہ آواز سن رہے تھے. بالکل. تو ان کی عصمت کا کیا کہنا جن کے شہادت کے بعد جن کے ماتھے پہ بی بی کا رومال باندھا گیا ہو جنت کی ضمانت دے دی گئی اور جنہیں امام نے علیہ السلام کہہ دیا ہو. بالکل. اور جناب زینب نے ان پہ سلام بھیجا اور امام نے ان کو علیہ السلام کہا. بالکل. اور مطلب ان کی زیارت ضروری ہے امام کی زیارت سے جی وہاں جائیں. اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کو ان کے قبیلے والے ان کا لے گئے تھے کیونکہ وہاں سب شہداؤں کو دفنایا گیا تھا تو ان کا قبیلے والے 7 کلومیٹر دور ہے امام سے. جی ہاں بالکل. ان کی فضیلتیں اور باقی باتیں تو ہم کرتے رہیں گے لیکن ابھی جبین نے جو ایک بات کی کہ امید بہت خوبصورت سے میرے ذہن میں اتنی اچھی اور بات بھی آئی کہ واقعی کہ جیسا کہ ہم گزشتہ ان میں بھی یہ بات بار بار ریپیٹ کرتے رہے کہ کربلا ایک درس ہے اور صرف ایک پتہ نہیں کہ کتنے درس ہمیں ملتے ہیں. ابھی جو انہوں نے امید کے درس کی بات کی یہ ایک درس ہی ہے نا کہ اور امید پہ دنیا قائم ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ امید اتنی بڑی چیز ہے کہ بے بس کا سہارا اور امید جس میں پیدا ہو جائے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہیں بھی امید تھی کہ انہیں معافی مل جائے گی یا خدا کی طرف سے انہیں یہ ودیعت ہوا تھا جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ انہیں 3 مرتبہ آواز آئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس کے دل میں امید ہو محبت اہل بیت ہو اللہ کا خاص کرم بھی اس کے ساتھ ہو. اور اسی امید کے بنا پہ زبین جب ہم کبھی دعا مانگتے ہیں اور واقعی پورے خشوع اور خضوع سے جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو کئی بار حضرت کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہم خدا کو یہی ریفرنس دیتے ہیں یہی التجا کرتے ہیں یہی حوالہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں. تھوڑے سے جب ہم نا امید ہونے لگتے ہیں نا کہ ہم کس منہ سے جائیں کہ ہمارے تو گناہ اتنے ہیں یا ہمارے پاس اعمال نہیں. کسی مصیبت میں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں یا اللہ سے فریاد کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہی ہمارے منہ سے نکلا ہے کہ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں تو غفور الرحیم ہے لیکن ہور سے زیادہ تو نہیں. جو امام کو قتل کے ارادے سے لجام فرض پہ اس نے ہاتھ ڈالا تھا اتنی گستاخی کی تھی تو بس ان ہستیوں کے وسیلے میں ہمیں معاف کر دے. اور کی بخشش ہو سکتی ہے تو ہم تو پھر ان کے نام لیوائیں ان کی رحمت پہ امید. جی اور دیکھیں لیکن یہ جو پوری ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ ایک پازیٹیو شروع سے ہی ہے. ظاہر ہے وہ اس فوج کے سپہ سالار تھے اور وہ تھا لیکن اہل بیت سے ان کی محبت پازیٹیو نہ ہوتے تو کیسے وہ پلٹتے. بالکل. اور ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے جیسے ہی جب اس کی کرسپونڈنس اپنے جو چل رہی تھی جنرل اور ہاں جی تو وہ اس میں وہ یہی ہو رہا تھا ان کو یہ تھا کہ کیا تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو. مطلب ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی اہل بیت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہی توبہ اور امید پہ ایک بات یہ یاد آئی تھی مجھے کہ یہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت امام کی خدمت میں گئے تھے تو انہوں نے
کہا تھا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں, میں نے آپ کو روکا, یہاں تک لانے کا باعث بنا, آپ کی تکلیف کا, آپ کے اور گھر والوں کی تکلیف کا باعث بنا, پانی روک دیا, تو پانی روک دیا, تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو امام نے ان سے کہا کہ توبہ کا در ہمیشہ کھلا ہے. تو وہ اور یہ کہ ہم تمہیں تو جنت کی ان کو تو بشارت دی گئی, تو وہ یہی کہ توبہ اور امید کا در تو بے شک ہر وقت ہی کھلا ہے. اور آپ بتا رہی تھیں ان کے قبیلے کے بارے میں کہ ان کے جب اگر ان کی لینیج چیک کریں تو 1-2 روایات ملتی ہیں. ایک بنو تمیم ہے شاید ان کا قبیلہ, بنو تمیم سے ہے, جی, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی جی ایک بنو نشال بھی کہتے ہیں, جی یہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے, جی ہاں, اور اپنے بیٹے, ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے تھے. ہاں جی, اکیلے یہ نہیں آئے تھے, بلکہ جس طرح آئے تھے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے, غلاموں کی طرح آ کے میرے باندھ دو, میں اس طرح سے ہستی کے سامنے جا رہا ہوں, نہیں جا سکتا, اس طریقے سے سامنے جا کے مجرموں کی مانند آئے تھے. جی ہاں, مجرموں تلوار اور سب جا کے مجرموں کی کے پیروں پہ مولا کے رکھ کر معافی مانگی تھی. پھر بھی وہی میں کہتی ہوں کہ وہ ان کی خوش نصیبی دیکھیے کہ کیا ان کو مقام اور کیا پلٹ جانا. بالکل یہی چھوٹا سا ہے دوزخ سے جنت کا رستہ. بالکل بالکل, سیکنڈوں میں آپ معرفت, ہاں یہ معرفت کا لمحہ ہے, یہ جو سیکنڈوں میں آپ کو دوزخ سے جنت میں ہے, اعتراف کا لمحہ ہے. بالکل. کہیں ایک کسی مجلس میں میں نے کسی عالم سے سنا تھا کہ یہ جو توبہ اور استغفار یا یہ جو پہچان ہے بیسیکلی تو پہچان ہی کہوں گی, یا ریئلائزیشن ہے اہل بیت کی عظمت کی, کہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے پہ ہوتے, اور وہ کہاں, اور کہ جنہوں نے اہل بیت پہ پانی بند کیا, سب کچھ کیا, اور کہاں کہ ان کو جنت کا بلند مرتبہ عطا ہوا. تو یہ جو ہے کیا, یہ جو درجات جو ہم جب دعا اپنے بھی مرحومین کے لیے اور سب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے کرتے ہیں کہ کہیں درجات بلند ہو جائیں, تو وہ تو اوقات اتنی تو ہے یا نہیں, لیکن یہ کہ بلندی کی وہ, جی وہ اپنی شان کے حساب سے بے شک دینے والے ہیں. دل سے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اگر آپ سچے دل سے اپنے لیے دعا مانگے اور معافی مانگے, جی بے شک, تو وہ ذات تو بالکل کرنے والی ہے, معاف کرنے والی ہے. بے شک. یہاں ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ